أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. یہ تھے جناب حافظ محمد ثاقب حسین صاحب جو ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ پاک کے ببرکت کلام سے کر رہے تھے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ حذیفہ اشرف عاصمی. مرکز عاصمی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام رمضان ٹرانسمیشن ہدایت رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید. دوستو، اس ماہ رمضان میں ہمارا ساتھ یکم رمضان سے رہا ہے اور انشاءاللہ چاند رات تک ہم ساتھ رہیں گے. برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہم ساتھ گزار رہے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم سب کو، ہماری ٹیم کو، پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے ایک ہی دعا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعا ہر مرد مومن کی زبان پر رہنی چاہیے کہ اے پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور سمجھوں، حقیر سمجھوں. مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں. مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں. مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے. مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے ساتھ برابر کا سلوک کر سکوں. اے پروردگار، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، ہمیں اس ماہ رمضان میں رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرما، سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. پروگرام کو بڑھاتے ہیں، ہم اپنے ثناءخواہ کی جانب جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سبحان صاحب. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. میرے نبی دکیل کال چال ڈھال روشنی، میرے نبی دکیل کال چال ڈھال روشنی، کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی، کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی، میرے نبی دکیل کال چال ڈھال روشنی، کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی، حضور دے لباس
حضور دے وجود دا حضور دے لباس دا حضور دے وجود دا حضور دے وجود دا ہے تار تار معجزہ تے وال وال روشنی ہے تار تار معجزہ تے وال وال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی تے ہدایتاں دے نجم نے غلام سارے آپ دے ہدایتاں دے نجم نے غلام سارے آپ دے غلام سارے آپ دے کتے اویس روشنی کتے بلال روشنی کتے بلال روشنی کتے بلال روشنی کتے اویس روشنی کتے بلال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی تے جہان جگ مگار آئے اے ندی زیاد نال جہان جگ مگار آئے اے ندی زیاد نال جہان جگ مگار آئے اے ندی زیاد نال نبی دے یار روشنی نبی دی آل روشنی نبی دے یار روشنی نبی دی آل روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی تے حضور مینو ہجر دے ہنیریا چو کڈ دیو حضور مینو ہجر دے ہنیریا چو کڈ دیو ہنیریا چو کڈ دیو حضور اج دی شام ہے میرا سوال روشنی حضور اج دی شام ہے میرا سوال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی تے صدا جو نازشوں نہ تے پڑے درود تے سلام صدا جو نازشوں نہ تے پڑے درود تے سلام سفر کرے ہمیشہ دے نال نال روشنی
روشنی سفر کرے ہمیشہ بنال نال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی میرے نبی دی کیل کا چال ڈھال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی. سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد سبحان صاحب جو خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے. بڑھتے ہیں جناب پیر زارا صاحب کی جانب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں بات کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے بعد 13 برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام فرماتے رہے. یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان انتہائی اقلیت میں تھے. چند غربا مساکین جو تھے مشرف با اسلام ہوئے تھے. ان بے کسوں کا نہ کوئی حامی تھا نہ کوئی مددگار تھا، بلکہ سارا عرب ان کی جان و مال کا دشمن تھا. مسلمان ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. مکہ کی گلیاں تو کیا، پہاڑوں اور غاروں میں بھی انہیں پناہ نہیں ملتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر کوڑے برسائے جاتے تھے. جب پیٹھ زخمی ہو جایا کرتی تھی تو ان کو گرم گرم ریت پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا. ان کی شکم پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ زبان جو تھی منہ سے باہر نکل آیا کرتی تھی. حضرت عمار بن یاسر کو دہکتے ہوئے کوہلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا. بی بی سمیہ کی ناف کے نیچے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا. کچھ مسلمان جو تھے رسیوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے قید تھے. کئی لوگ چٹائیوں میں لپٹے ہوئے تھے جن کو ناک میں دھواں دیا جاتا تھا. مکہ کے ستمگاروں نے مسلمانوں پہ ایسے ظلم کیے کہ تصور سے بڑے بڑے بہادروں کے دل دہل جائیں. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ پر پتھروں کی بارش کی جاتی تھی، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. آپ سجدے میں سر رکھتے تھے تو آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی تھی. 3 برس تک آپ کا بائیکاٹ اسی طرح کیا گیا تھا. ستمگر کفار اناج کا ایک دانہ بھی اندر نہیں لے جانے دیتے تھے. کئی بار چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تھی. بار بار قاتلانہ حملہ کیا جاتا تھا. اہل طائف نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ پنڈلیاں جو تھیں لہو لہان ہو گئی تھیں. موزہ جو تھا خون سے بڑھ گیا تھا. اہل مکہ بلکہ عزیز و اقارب یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو لہب سب کے سب آپ کے جان کے دشمن بن گئے تھے. رحمت عالم پر ایسے ظلم ہوئے کہ سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں. مسلمانوں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. خدا گواہ ہے کہ 13 برس تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مظالم و مصائب کا خود ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے. مگر آپ یا مسلمان کبھی 1 منٹ کے لیے بھی نہ بلبلائے، نہ مایوس ہوئے، نہ بے صبری کا اظہار کیا. آج ہم مسلمانوں پر اتنے مظالم کا
10वां हिस्सा भी नहीं है, मगर हम खौफ से लरज़ रहे हैं। दामन सब्र हमारा तार तार हो चुका है, कदम जो हैं हमारे उखड़ चुके हैं, नाउमीदियों का भूत हमारे सरों पर सवार है और हम बार बार घबरा कर पूछते फिरते हैं कि मुसलमान क्या करें। तो मुसलमानों, अफसोस है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ऐसे वक्त में तुम्हें क्या करना चाहिए। सुनो, तुम्हारे लिए वाहिद राह अमल यही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को पेश नज़र रख कर वही करना जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस तक दुश्मनों का मुकाबला किया, यानी सब्र व इस्तकामत के साथ खुदा पर तवक्कल रखें, दीन पर काम करें, अपनी ताकत को बढ़ाएं, दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला करते रहें, खुदा की तरफ से इमदाद का उम्मीदवार बनकर फ़तह और नुसरत इलाही जो है इंतज़ार कर रही है आपकी। मगर अफसोस, हम तबलीग इस्लाम तो कर रहे हैं, मगर इस्लाम पर खुद अमल नहीं कर रहे। इस्लाम पर अमल करना हमने छोड़ दिया है, खुदा की इमदाद से नाउमीदी छोड़ दी है, उनसे उम्मीदें लगाई ही नहीं है। इसीलिए दुश्मनान इस्लाम की चौखटों पर सर रगड़ रगड़ कर उनसे इमदाद मांग रहे हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह। मुसलमानों, गौर करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को अपनाओ। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जनाब साहिबजादा मियाँ मोहम्मद अशरफास मियाँ एडवोकेट साहब को दावत दूंगा कि आप अपनी गुफ्तगू से हमें महसूस फरमाएं। बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह पाक की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। ये एक ऐसा बाबरकत महीना है कि इसमें नेकी का अजर 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका अजर अल्लाह ताला ने बयान नहीं फरमाया, यानी रोज़े के अजर की कोई हद मुकर्रर नहीं की है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोज़े की अहमियत और फजीलत के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान हर नेक अमल खुद इसी के लिए, इंसान का जो भी अमल है वो उसी के लिए, मगर रोज़ा जो है वो ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोज़ा गुनाहों की एक ढाल है, नहीं, गुनाहों के ख़िलाफ़ एक ढाल है। और अगर कोई रोज़े से हो तो उसे कोई फहश गोई ना करे, ना शोर मचाए। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा जो है वो अल्लाह पाक का कर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। रोज़ादार को खुशियाँ हासिल होगी। एक तो वो जब अफ्तार करता है तो खुश होता है, दूसरा वो जब अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का सवाब पाकर खुश होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, इनमें एक दरवाज़े का नाम रियान है, जिससे दाखिल होने वाले सिर्फ रोज़ेदार होंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस माह सियाम की बरकतों से फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ صاحب، جو اپنے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد سبحان صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، اور کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، اور اس شفیع آسیاں کے گرد ہوگا ایک ہجوم، اس شفیع آسیاں کے گرد ہوگا ایک ہجوم، جام رحمت آپ کا گردش میں لایا جائے گا، جام رحمت آپ کا گردش میں لایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، اور حوض کوثر پر عجب ہوگا ہجوم عاشقاں، حوض کوثر پر عجب ہوگا ہجوم عاشقاں، جام بھر بھر کے پیاسوں کو پلایا جائے گا، جام بھر بھر کے پیاسوں کو پلایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، اور حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے، حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے، نعت خوانوں کو بڑی عزت سے لایا جائے گا، نعت خوانوں کو بڑی عزت سے لایا جائے گا،
گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، اور حشر کی غایت ہے نازش، اور کیا اس کے سوا، حشر کی غایت ہے نازش، اور کیا اس کے سوا، مرتبہ سرکار کا سب کو دکھایا جائے گا، مرتبہ سرکار کا سب کو دکھایا جائے گا۔ ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔